الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورہ کاف کی پہلی آیت مبارکہ کا مطالعہ کیا۔ عزیز طلبہ و طالبات، مزید آگے شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے بھرپور گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے کلام کو سننے اور سمجھنے کے لیے اپنے پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوں۔ آپ کے اندر اپنے رب کے کلام کو سمجھنے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی تڑپ اور جستجو ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ ہماری نوجوان نسل امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز ہے۔ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بڑے بڑے کام لے۔ ایسا نہ ہو کہ وقت آئے اور ہم نااہل ثابت ہو جائیں۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے پہلی آیت مبارکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا کہ تمام شکر اور تعریف کے قابل وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، اور کتاب کی خصوصیت کیا بیان فرمائی کہ اس میں کوئی کجی کمی اور ٹیڑھا پن نہیں۔ اللہ کی تعریف اس نعمت پر، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر نعمتیں تو بے شمار ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم ان کو گننے لگیں تو شمار نہ کر سکیں۔ یہ زمین و آسمان، ہوا، فضا، یہ کھیتیاں، غلے، قسم قسم کے اناج، پھل پھول، باغات، یہ پانی، دریا، ندی، نہریں، یہ سب کچھ اس کے انسان پر نعمتیں ہی تو ہیں۔ اللہ نے اپنی ذات کے لیے تو جنت نہیں بنائی، لیکن ان نعمتوں سے بھی سب سے بڑی نعمت کہ ہمیں جینے کا ہنر سکھایا، اچھائی برائی دونوں کی صلاحیتیں ہمارے اندر رکھ دیں۔ اب اچھائی کی صلاحیت کو ابھارنے کے کام جو ہماری روحانی طاقت کو مضبوط کرنے کا باعث ہیں، ان کو کرنے میں عقل ہماری مکمل رہنمائی نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا دائرہ کار محدود ہے۔ لیکن اس ذات کا شکر جس نے ہمیں اس رہنمائی سے محروم نہیں رکھا، ہماری مکمل رہنمائی اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الکتاب کے ذریعے عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہا۔ بندگی انسانیت کی معراج ہے، بہت بڑا سٹیٹس ہے۔ ابدیت میں انسان خود کو مٹا کر اپنے رب کی رضا کے تابع ہو جاتا ہے۔ اس مقام بندگی کے آخری مقام کے نمائندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی بندگی کی وجہ سے آپ کی ہر ہدایت پر ہمیں کامل یقین ہے۔ الکتاب کی اگلی خصوصیت کہ اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک بلکہ قیامت تک کی ہدایات جمع کر دیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کے جس خطے علاقے میں انسان بستے تھے، چاہے وہ چائنا تھا یا یورپ یا کوئی دنیا کا اور علاقہ، اس قوم میں ہی انہی کی زبان میں اللہ کے احکامات پہنچانے کے لیے پیغمبر بھیجے گئے۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اسی طرح فرمایا وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، جن جن بستیوں کو اللہ نے اپنے عذاب سے ہلاک کیا، ان میں پہلے ڈرانے والے یعنی پیغمبر بھیجے۔ یہ پیغمبر انہی کی قوم سے انہی کی زبان بولنے والے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ،
رہنمائی کا یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ سب انبیاء کے عقیدے، ان کے دین میں کوئی فرق نہ تھا۔ جیسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول، اس کی کتابوں، فرشتوں، زندگی، موت، قبر، حشر، اچھی بری تقدیر، جنت دوزخ پر ایمان لانا، عبادات صرف اللہ کے لیے اور بنیادی حقوق العباد تمام انبیاء اور ان کے ماننے والوں کے درمیان مشترک رہے ہیں۔ سب انبیاء کا دین اسلام ہی تھا، البتہ زمانے اور حالات کے مطابق شریعتیں مختلف تھیں۔ پھر اس الکتاب کی مزید خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ قیمن درست کرنے والی ہے، اس کا روٹ ورڈ قاف واو میم، قیام مستقیم، درست کرنے والا۔ مراد یہ کہ قرآن میں کوئی کجی نہیں، بالکل درست سیدھا ہے، معتدل، افراط و تفریط سے پاک۔ جب سیدھا ہے تو نہ دائیں جھکتا ہے نہ بائیں، ایسی راہ دکھاتا جس میں مکمل اعتدال ہے۔ قیم خود سیدھا ہے۔ ایک اور معنی ہے کہ سیدھا کرنے والا۔ پچھلی کتابوں میں جو کمی بیشی ہو گئی ان کو درست کرنے والا ہے۔ یہ کتاب خود بھی سیدھی ہے اور سیدھی کرنے والی بھی ہے۔ اخلاق کو، کردار کو، ذہنی روحانی اخلاقی خرابیوں کو، ہر چیز کی درستی کرتی ہے۔ قیمن درست کرنے والی ہے۔ قیمن ایک بڑا لائق غور لفظ ہے جس کا تعلق فتنہ دجال سے بنتا ہے۔ اس سورہ کا ایک ایک لفظ اہم ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت دنیا پر جو تہذیب کلچر چھایا ہوا ہے یہ خدا سے دور بلکہ خدا بیزار معاشرہ ہے، اس لیے کہ اس میں قدروں کی، ویلیوز کی، اقدار کی کوئی اہمیت نہیں۔ اقدار ختم ہوں گی تو دجالی حکومت جنم لے گی، اس لیے دجالی نمائندے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر معاشرتی ویلیوز کو ختم کر رہے ہیں۔ ہر کچے پکے گھر میں میڈیا کے ذریعے ایسا لائف سٹائل پہنچ گیا ہے کہ بہت ہی کم گھرانے ہیں جن کو دیکھ کر رشک آتا ہے کہ ان گھرانوں میں ابھی بھی اسلامی ویلیوز موجود ہیں، ورنہ ماڈرن ازم نے اخلاق و کردار سب چھین لیا ہے۔ نہ انفرادی طور پر ویلیوز کو اہمیت دی جاتی ہے، نہ ملکی پالیسی میں ان کی کوئی جگہ ہے۔ اب قیمن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم انسان عقل کل نہیں، تمہارے قوانین اپنی لمٹ کے اندر ہی بن سکتے ہیں، جس میں عقلی ذہانت اور ذاتی مفاد جیسی چیزیں تو شامل ہو سکتی ہیں، لیکن وحی الہی کی روشنی شامل نہیں۔ اس لیے تم آج ایک سرمایہ دارانہ نظام کو انسانیت کی فلاح کا باعث سمجھتے ہو تو چند دن بعد اس کی خرابیاں سامنے آ جاتی ہیں تو اس کو چھوڑ کر اشتراکی نظام اپنا لیتے ہو۔ وہ مسائل حل نہیں کرتا تو صدارتی نظام، وہ فیل ہو جائے تو جمہوری نظام، ایک کے بعد ایک ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کے الکتاب کی طرف آؤ جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ اس کی تعلیمات وہی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تھیں، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی تھیں، تورات، انجیل، زبور میں تھیں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھیں۔ سب انبیاء ان کی کتب اور صحیفوں کی تعلیمات میں تھیں۔ وہ اس الکتاب میں آخری حتمی شکل میں جمع کر کے مکمل انتظامات اور حفاظت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی گئی ہیں۔
جن میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ ہر دور کے ہر حالات میں لوگوں کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ معاشی، معاشرتی، سیاسی، علمی، عقلی یا 21ویں صدی کا کوئی چیلنج ہو، سب مسائل کا حل اس میں موجود ہے۔ اس کے انبیاء کے واقعات میں، قوموں کے تذکروں میں، افراد کے ذکر میں ایسے ایسے سائنسی نکات اور ایسے ایسے مسائل کا حل موجود ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت، موقع اور توفیق دے۔ جیسے جیسے ہم سورہ کہف پڑھتے جائیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ آج کل کی مغربی تہذیب و تمدن، دجال کے فتنے، ان کے حل اور بچاؤ کا مکمل تذکرہ موجود ہے، جیسے کہ یہ صورت آج کے حالات کے لیے اتری ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، مصیبت یہ ہے کہ ہم اس مصائب کے دور میں قرآن کریم کی رہنمائی سے دور ہیں۔ نہ کوئی اس کتاب سے تعلق، نہ رشتہ۔ اب تو رمضان المبارک میں جو اس سے عارضی تعلق قائم کر لیتے تھے، ان کی تعداد بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی ہے، اور یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ قیمن، دین قیم، اسلام ہے جو سب انبیاء کا راستہ ہے۔ اس کے مقابلے میں دجال کا راستہ، شیطان کا راستہ، اس کی تہذیب کے اصولوں پر آپ کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ کی دی ہوئی رہنمائی اور دجالی تہذیب کی رہنمائی میں فرق کرنے سے کیوں ہم قاصر ہو گئے ہیں؟ رحمانی ہدایت کے مد مقابل شیطانی رہنمائی بھی ہے۔ فحاشی، عریانی، سود، فساد، قتل و غارت، جھوٹی گواہیاں، مردوں کی مردوں سے اور عورتوں کی عورتوں سے شادی، ناانصافی، غریب کا استحصال، تفریق کے نام پر ذہنی بگاڑ، مادیت پرستی، لالچ، طمع، بغض، حسد، یہ سب فتنے ہیں۔ انسان بھی شیطان کی پیروی میں ہر وہ کام کرنے پر تلا ہوا ہے جس سے اس کے پروردگار نے منع کیا ہے۔ قرآن کریم کے ارشادات کو جو سمجھ لے وہ جان جائے گا کہ شیطان کا زبردست حملہ انسان پر جنسی گناہ کروانے، بے حیائی، بے شرمی، بے ادبی کی طرف لے جانے والا ہوتا ہے، جو تجالی تہذیب کا اہم جز ہے۔ مغربی تہذیب سب برداشت کر سکتی ہے لیکن شرم و حیا کو نہیں۔ انسان کو حیوان کی سطح پر لانا اس کا اہم مشن ہے، اور امت مسلمہ کا نوجوان طبقہ جو کہ امت کا قیمتی سرمایہ بھی ہے، صرف اپنے دین سے دوری کی وجہ سے اس کا آسان شکار بنتا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا لِيُنذِرَ، تاکہ ڈرائے، باسن شدیدن، سخت عذاب سے۔ لِيُنذِرَ، انذار ایسی خبر کو کہتے ہیں جس میں ڈرایا گیا ہو، ڈرانے والی خبر۔ لِيُنذِرَ کا فاعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں کہ آپ بھی خبردار کرنے والے ہیں، اور کتاب بھی۔ باس، سختی، مصیبت، قرآن میں عذاب کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے سورہ اعراف میں، اور صرف باس نہیں کہا بلکہ شدید باس، یہ قرآن سخت قسم کے عذاب سے خبردار کرنے والا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس الکتاب اور اس سورت کے ذریعے ایک بہت شدید تکلیف سے آگاہ فرمائے۔ بَأْسًا شَدِيدًا، ایسی تکلیف جو عام رائج طریقے سے نہیں آئے گی بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک شدید عذاب اور سزا کے طور پر آئے گی۔ باس کا لفظ عربی میں جنگوں کی وجہ سے آنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں کے لیے آتا ہے کہ رب کائنات کی طرف سے ایک ایسی جنگ مسلط ہوگی جو بطور سزا ہوگی۔ بعض ہر قسم کی تکلیف کو نہیں کہتے بلکہ جنگوں کی وجہ سے آنے والی تکلیف کو، یعنی اللہ کی طرف سے انسانیت پر سزا کے طور پر ایک شدید جنگ مسلط ہوگی۔ من اس کا معنی سے، لدن ہو، اس کے پاس سے، من لدن ہو کے الفاظ پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے پیدا کردہ اس فتنے کے پیچھے اصل منصوبہ اللہ کے تکوینی نظام اور فیصلے کا ہے۔ من لدن ہو، ایک علم انسان کو مطالعہ
کسی ذریعے وسیلے کسی استاد کی شاگردی سے ملتا ہے، اور ایک علم انسان کو کسی ظاہری سبب کے بغیر براہ راست رب کائنات کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ تو من لدن ہو یہاں اس لیے فرمایا کہ یہ جنگ کا عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ صورت اس لیے اتاری گئی کہ وہ تمہیں اس جنگ عذاب کے نتیجے میں آنے والی تکالیف سے آگاہ فرمائیں۔ اب اس جنگ کی تکلیف، اس عذاب کی مزید تفصیل بتانے سے پہلے یہ فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُبَشِّرَ اور خوشخبری دے دے المومنین مومنوں کو، الذین جو اس صورت کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو مومنین ہیں، ایمان والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کو تو خوشخبری سنا دیں کہ تمہیں اس سخت عذاب سے ڈرنے، گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہیں تو بہترین انعام ملنے والا ہے، لیکن عمل شرط ہے۔ یعملون الصالحات، عمل کرتے ہیں اچھے نیک عمل صالح میں دو چیزیں ہیں، اخلاص اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عمل صالح کی پہلی شرط اللہ کے لیے خالص ہونا، اور دوسری شرط کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہو، سنت کے مطابق۔ ایسے لوگ ان وارننگز، دھمکیوں سے بالکل پریشان نہ ہوں۔ ان لہم، بے شک ان کے لیے، اجرن حسنن، اچھا اجر ہے۔ مومن کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اسے اللہ پر مکمل یقین اور اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، حالات جیسے بھی ہوں، فساد ہو، ظلم و ناانصافی کا دورہ ہو، جیسے ڈپریشن اور انارکی پر مشتمل آج کے حالات ہیں، بیماری، جنازے، میتیں، تعلیمی ادارے، کاروبار سب بند، بزنس، معیشت، پریشانی، عدم سکون، اور اس پر کچھ کم ظرف لوگوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ مومن ایسے حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ بہتر سے بہترین کی تدبیر کرتا ہے، کوشش کامیاب ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ناکام ہو تو اس میں نا امیدی، ڈپریشن، مایوسی پیدا نہیں ہوتی، ہمت، حوصلے سے حالات کا مقابلہ کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، آہو زاریاں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ میرا رب بے رحم، بے خبر اور بے بس نہیں۔ اگر وہ یہ سب کچھ ہونے دے رہا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے اس کا حکم اور حکمت ہے۔ یہ چیز اس کو قلبی اور ذہنی سکون دیتی ہے جس سے دوسرے محروم ہوتے ہیں۔ یہی خوشخبری ہے جو اس کے اندر سکینت پیدا کرتی ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہاں خوشخبری سے مراد کہ جنگوں کے ذریعے آنے والے عذاب اور مصائب میں بھی یہ لوگ دلی، قلبی اور ذہنی اطمینان میں رہیں گے، اپنے رب کے تابع، اس کی مخلوق کی خدمت، خیر خواہی اور بھلائی کرنے والے رہیں گے، معاملات میں سچے، اخلاق و کردار میں بہترین لوگوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، اور یہی سکون اعمال صالح کی طرف لے جاتا ہے۔ اعمال صالح یعنی عمل جنت کا، کامیابی کا مستحق بناتا ہے، جنہیں پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اجرن حسنن عطا ہوتا ہے، ماکثین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ماکثین، اس کا روٹ ورڈ میم، قاف، سا، رہنا، ٹھہرنا، ٹھہرنے والے، رہنے والے ہیں، فیہ، کس میں؟ جنت۔ کتنا؟ ابدا، ہمیشہ، ابدیت، نہ بیماری، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ سردی، نہ بوریت، صرف راحت ہی راحت، آرام ہی آرام۔ جنت اللہ نے اپنے صالح بندوں، چنے ہوئے بندوں کے لیے بنائی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی گہری سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔